سوئٹزرلینڈ میں مقیم شجاع اکرام صاحب بتاتے ہیں کہ میرے پڑوسی شوسل ٹیریس صاحب اولڈ ہوم میں ملازمت کرتے ہیں۔ انتہائی خوش اخلاق اور مذہبی انسان ہیں۔ چند دن پہلے میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کب فارغ ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ انتہائی ملنسار ہیں، لہٰذا جوں ہی انہوں نے فارغ وقت کا پوچھا، میں نے کہا حکم کریں۔ میری بات مکمل ہونے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اولڈ ہوم چلنے کا کہا۔ میں نے اسی وقت کپڑے بدلے اور ان کے ساتھ چل دیا۔ وہ مجھے سیدھا لے کر ادارے کے ڈسپنسری میں گئے، جہاں ایک عمر رسیدہ پاکستانی بزرگ لیٹے تھے۔ وہ فالج کے مریض تھے۔ مجھے ان کے متعلق سوشل ٹیری نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک موبائل کی طلب کی تھی جو ان کی فرمائش پر دے دیا گیا تھا۔ اس پر ایک مسلمان عرب باشندے نے ان بزرگ ہی کے کہنے پر تلاوت ڈاؤن لوڈ کر کے دی۔ ان کو نماز کے اوقات بتانے کے لیے اذان کی ریکارڈنگ لگا کر دی۔ سارا دن یہ تلاوت سنتے رہتے ہیں، مگر جوں ہی اذان ہوتی ہے یہ رونے لگتے ہیں۔ پوچھنے پر وجہ بتاتے ہیں، وہ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ آپ ان سے ان کی مادری زبان میں پوچھ کر بتائیں کہ کیا ان کو کسی قسم کی مذہبی وجوہات کی بنا پر کسی پریشانی کا سامنا ہے، کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے، یا ان کو ہماری طرف سے کسی کمی کوتاہی کی شکایت ہے۔ سوشل ٹیری کی ایک مسلمان کے لیے اتنی فکر مندی دیکھ کر میرے دل میں خواہش ابھری کہ کاش یہ شخص مسلمان ہوتا۔ خیر، میں نے پہلے اپنے ہم وطن سے سوئٹزرلینڈ کی مقامی زبان میں وجہ پوچھی۔ انہوں نے بتانا شروع کیا، مگر میں لاکھ کوشش کے بعد بھی ان کی بات نہ سمجھ سکا۔ اس کی بڑی وجہ فالج کا ان کی زبان پر اثر انداز ہونا تھا۔ میرے سوالات کے دوران اذان کا وقت ہو گیا۔ میں اذان کے احترام میں خاموش ہو گیا اور متاثرہ شخص کے آنسو بہنے لگے۔ اذان ختم ہوئی تو میں نے سوال اردو میں دہرایا اور مسلسل 4 گھنٹے کی تگ و دو کے بعد سمجھ پایا۔ انہوں نے بتایا کہ میرا نام طفیل جان بلوچ ہے۔ میں بلوچستان سے کراچی منتقل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے نوازا۔ میں نے ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے کروڑوں روپے کمائے اور 90 کی دہائی میں سوئٹزرلینڈ منتقل ہو گیا۔ کاروباری اور عام زندگی کے دوران مجھ سے ایک شخص سے زیادتی ہوئی اور وہ میرا گیٹ کیپر تھا۔ میں اکثر اوقات عصر کے وقت گھر پہنچ جاتا تھا۔ میرے پہنچنے پر میرا گیٹ کیپر زیادہ تر نماز پڑھ رہا ہوتا۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی وہ نماز چھوڑتا اور آ کر دروازہ کھولتا۔ بعد میں جا کر دوبارہ نماز ادا کر لیتا تھا۔ ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میرے گیٹ کیپر کو ہلکا ہلکا بخار تھا۔ اس کی بیٹی جو کہ ہمارے ہی گھریلو ملازمہ تھی، گیٹ کیپر نے اس کی ذمہ داری لگائی کہ صاحب، یعنی میری گاڑی کی آمد پر دروازہ کھولنا، دیر نہ کرنا، اور خود کمرے میں ہی نماز ادا کرنے لگا، کیونکہ سردی، بارش اور بخار کی وجہ سے باہر نماز پڑھنا ممکن نہ تھا۔ اس کی بیٹی جو گیٹ پر بارش میں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی، میری بیگم نے آواز لگائی اور گھر کے کام پر لگا دیا۔ اسی دوران میں دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر ہارن دیا۔ ہارن کی آواز سن کر میرے گیٹ کیپر کی بیٹی دروازے کی طرف دوڑی، مگر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ منہ کے بل گر گئی۔ اسی دوران میری بیٹی دوڑی ہوئی آئی اور دروازہ کھولا۔ میں نے گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور سیدھا گیٹ کیپر کے کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے غصے میں گیٹ کیپر کے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کی بیٹی بھی میرے پیچھے آ پہنچی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو گیٹ کیپر دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں سخت غصے میں تھا کہ ایک تو دروازہ دیر سے کھلا اور دوسرا میری بیٹی اتنی سخت سردی میں دروازہ کھولنے آئی تھی۔ میں نے جا کر گیٹ کیپر کو دھکے دینا شروع کر دیے۔ اس کی بیٹی بیچ بچاؤ میں آئی تو اسے بھی دھکے دیے، تھپڑ مارا۔ گیٹ کیپر نے اپنی صفائی دی، مجھے سمجھایا کہ وہ بیمار تھا، اندر نماز پڑھنے لگا اور بیٹی کی ذمہ داری لگائی کہ سامنے کھڑی ہو۔ جوں ہی صاحب کی گاڑی آئے دروازہ کھولنا، مگر اتنی دیر میں اسے اندر بیگم صاحبہ کی طرف سے بلا لیا گیا۔ اس وجہ سے دروازہ کھولنے میں دیر ہو گئی، مگر میں نے ان کی کوئی صفائی نہ سنی اور بنا ان کی تنخواہ دیے ان کو ملازمت سے فارغ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس نماز پڑھنے کے لیے صحت تھی مگر دروازہ کھولنے کے لیے نہیں۔ میرا گیٹ کیپر اکثر اوقات مجھے نماز کے فیض و برکات سمجھاتا رہتا تھا۔ آج بھی اس نے کہا تھا
کہ ایک سجدے کے بدلے 100 نوکریاں قربان اور اپنا سامان اٹھا کر چل دیا۔ جاتے ہوئے بھی مجھے کہہ گیا تھا کہ یہ مال و دولت اور اولاد آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ۔ گو کہ اس کی بات غلط نہ تھی، مگر مجھے پھر بھی اس پر غصہ آ گیا۔ میں گھر آیا، پانی پیا، گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکل گیا۔ میں نے راستے میں ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھا، گاڑی سے ٹکر ماری اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے نہیں پتا وہ لوگ مر گئے یا بچ گئے، مگر میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ ہوئی۔ ایک عرصے تک پاکستان رہا اور پھر بچوں کی ضد پر یہاں منتقل ہو گیا۔ یہاں آنے کے بعد میرے بچوں کا رویہ ایسا ہو گیا جیسے میں ان کا نہیں، وہ میرے باپ ہیں۔ پھر مجھے فالج کا اٹیک ہوا، ان کا محتاج ہو گیا۔ انہوں نے بجائے میری خدمت کرنے کے مجھے یہاں چھوڑ دیا، اور اب یہی میرا بستر مرگ ہے۔ میری سب سے بڑی خواہش بنا کسی سہارے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اذان ہوتی ہے میں روتا ہوں، مجھے اپنی بے بسی پر رونا آتا ہے۔ طفیل جان بلوچ صاحب کی بات سن کر میں نے توبہ استغفار کی اور ان کو بھی اسی عمل کی نصیحت کی کہ اس کے بعد تیری کو بلوچ صاحب کے ساتھ تعاون کرنے کی التجا کر کے واپس آ گیا، مگر کئی دنوں سے بے چینی سے سو نہیں سکا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ اسی طرح کی سبق آموز اور اچھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ شکریہ۔